اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، الحمدللہ یہ چینل انسان کی فلاح و بہبود کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ یہ علم جو ہے نا سینوں سے سینوں تک پہنچ جائے اور عمل میں آئے۔ اور سب سے پہلے یہ کہ بھائی کہ ہر عملیات تعویذات سے پہلے کچھ شرائط ہیں۔ ان شرائط میں سب سے پہلے جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ بھئی آپ کا جو عقیدہ ہے وہ کس چیز پہ ہے؟ بھئی کہ ہم سب جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کلمے کا پہلا جو جز ہے وہ ہی کلمہ جو لا ہے وہ تلوار ہے، کاٹتی ہر ایک چیز کو۔ بھئی کسی چیز سے بھی کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ کی ذات پاک ہی سب کچھ کرتی ہیں۔ اگر اللہ نہ چاہے آپ تعویذات، جادو، سحر کچھ بھی کر لو، اس کا کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ اور اگر اللہ چاہے گا تو اس کا اثر بھی ہوگا، جو اچھے کام کریں گے اس کا صلہ بھی ملے گا، اور اگر اچھے عملیات کریں گے تو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو بھائیو، سب سے پہلے تو عقیدہ بھائی کہ ایک ہی اللہ جو ہے وہ سارے کاموں کو بنانے والے ہیں، ایک ہی اللہ جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین و آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے، اور اس کے فرشتے ہیں اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، کسی کے 2 پر، 600، 400، 1000، جتنے اللہ چاہتے ہیں اس میں اضافہ فرماتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جو بارشوں کو برسانے والا، اور ایک ایک قطرے کو کیسے جو ہے نا اطمینان سے زمین پہ اتارنے والا ہے فرشتوں کے ذریعے۔ وہی اللہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اسی اللہ نے چاند کو اپنے کاموں پہ لگا دیا، اسی اللہ نے ستاروں کو کام پہ لگا دی۔ یہ ساری مخلوقات کو انسان کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ بے شک میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو بھائیوں، ایسا اللہ جو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ ایسا اللہ ہے جس نے ہمیں ماں کے ارحام کے اندر منی کے 2 قطروں سے پورا وجود دیا، پھر اس میں روح پھونکی، پھر ماں کے جو رحم کے اندر بستر بنایا، اور پھر ماں کے رحم سے پھر دنیا کے پیٹ کے اندر ڈال دیا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم میں سے اچھے عمل کر کے کون آئے گا۔ وہی اللہ ہے جس نے اونچے اونچے پہاڑوں کو کھڑا کیا، اور اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو کھیلے بنایا۔ پھر وہی اللہ دریاؤں کو چلانے والا، سمندروں کو طغیانی دینے والا۔ وہی اللہ ہے وَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہی اللہ ہے جو ہماری صورتوں کو ماں کے ارحام کے اندر جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے۔ اور وہی الہ ہے، ایک ہی اللہ ہے، وہ ایک ہی اللہ ہے جس کے آگے سارے فرشتے بے بس ہیں۔ جبرائیل بے بس ہیں، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، تمام ملائکۃ المقربین اور جتنے بھی فرشتے ہیں سارے بے بس ہیں اس اللہ کے آگے۔ اس اللہ نے جب ساری کائنات کو وجود دینا چاہا تو زمین سے کہا زمین تابع ہو جا، تو زمین تابع ہو گئی۔ پھر 7 آسمانوں کو جو ہے نا اللہ رب العزت نے تابع کیا، اور اس طریقے سے اللہ رب العزت نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں، پھر اس نے رات اور دن کا نظام چلایا۔ اور یہ سب کچھ کس کے لیے کیا؟ انسان کے لیے۔ اور انسان کو کس لیے پیدا کیا بھائی؟ ان جنات اور انسانوں کو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ بھائی میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت کیا ہے اور عبادت کی روح کیا ہے؟ بھائی یہ صرف نماز پڑھ لینی یہ عبادت نہیں ہے۔ بھائی عبادات میں آپ کے جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی جتنے بھی اعمال و افعال ہیں، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ کیے جائیں گے تو وہ عبادت ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کے
مخلوقات اور اپنے معبود مختلف جو بناتے ہیں ان کی اتباع کرنے سے دنیا اور آخرت میں ناکامی، اور یہ لازم اور ملزوم ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی کی اتباع کو چھوڑ دیں گے تو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر خود کو نہیں، پھر آگے آنے والی اولادوں کو بھی، اور قیامت تک یہ ایک سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اگر ہم اپنی زندگیوں کو بدل دیں گے جیسا اللہ چاہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ ہم آ جائیں، اگر ہم ایسا کریں گے جیسا اللہ چاہ رہے ہیں، تو اللہ وہ کریں گے جو ہم چاہ رہے ہیں۔ پھر اللہ جو آپ کو جو ضرورت ہوگی اللہ اپنے غیبی خزانوں سے پورے کریں گے۔ پھر آپ تھوڑے سے عمل کریں گے، اس میں بہت بڑا اثر ہوگا۔ بھائیو، ساری عبادات کو یکجا کر کے اس کا جو ماخذ اخذ ہے وہ کیا ہے بھائی؟ کہ ہم سب لوگوں کے اندر اخلاص آ جائے۔ اگر اخلاص آ جائے گا تو ہمارے تھوڑے سے اعمال بھی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اور اگر ہماری نیتوں کے اندر فتور ہوگا اور دکھاوا ہوگا اور دنیاوی غرض و غایت ہوگی اور دنیاوی جو ہے نا عزتیں ہوں گی، تو وہ اللہ کے دربار میں دھتکار دیا جائے گا۔ ہر ایک انسان کو اپنا محاسبہ خود کرنا ہے، اور یہ عملیات کے کام میں سب سے پہلا جو کام ہے کہ بھائی اپنا عقیدہ ایک اللہ پہ بنا لو۔ یہ الفاظ کے اندر جو اثر ہے نا وہ بھی اللہ ہی رکھتے ہیں، اگر اللہ نہ چاہیں تو ان الفاظ کے اندر اثر بھی کوئی نہیں۔ تو کون ہے بھائی خالق؟ ایک اللہ، اور سارے جہانوں کے جو کام بنانے والا کون ہے؟ ایک اللہ۔ ایک اللہ ہی معبود برحق ہیں۔ اگر ہم اسی کی عبادت کریں گے جیسا کرنے کا حق ہے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو کریں گے۔ تو یہ آج کا پہلا سبق۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ دوسرے سبق میں آپ کو تعویذات کے شروع میں انشاءاللہ شروعات کریں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔